بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح جب ہم اٹھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بارش ہو رہی تھی اور بہت اچھی بارش، زبردست بارش ہو رہی تھی۔ گاؤں آئے تھے ہم ویکنڈ پہ، اور جو یہ خوبصورت جگہ ہے یہ ہمارا گاؤں ہے۔ ہمارے گاؤں کی جو قریبی پہاڑ ہے، یہاں پہ میں نے فیصلہ کیا کہ واک کرتے ہیں اور ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے، اور اس جگہوں کا وزٹ کرتے تھے، ہائیکنگ کرتے تھے۔ یہاں میٹرک کا وہ ٹائم یاد آ گیا جب ہماری ایگزام تھے اور پریپس کے لیے میں ادھر ہی آیا کرتا تھا۔ یہاں کے خوبصورت ماحول میں بیٹھ کے پڑھائی کی کوشش کرتا تھا اور میٹرک کے ایگزام کی تیاری کرتا تھا۔ بارش نے مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے۔ نیچر کی اس خوبصورتی اور خاموشی میں بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ بولے تو کیا بولے ان درختوں کو دیکھ کے۔ جب میں درخت کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو صوفی کا ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے کہ صوفی کیا ہے، تو اس درخت کو دیکھ کے سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک صوفی بننا ہے، ایک پیور صوفی بننا ہے، تو اس درخت کی طرح بننا ہے جو آپ کو سب کچھ دیتا ہے، آپ کو سایہ دیتا ہے، آپ کو آکسیجن دیتا ہے اور بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہمارے گاؤں کا اسکول ہے۔ بہت سی خوبصورت جگہ پہ یہ اسکول بنا ہوا ہے، اور ابھی ہمارے گاؤں میں موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد بچوں کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اسکول میں بچے پڑھ رہے۔ ہاں، اس صوفی کی بات ہم کر رہی تھی۔ تو درخت کو دیکھ کے آپ کا ذہن بالکل اس کنسیپٹ پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ صوفی بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کے ہر کام سے، ہر قول سے، ہر فعل سے دوسرا انسان، جانور، درخت وہ محفوظ ہوتا ہے، بلکہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ جب یہ صفات انسان میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی صوفی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں جب یہ درخت کو دیکھتا ہوں تو یہ ایک کمپلیٹ، ایک فیور صوفی کی شکل ہے، ایک فارم ہے جو ہمیں آکسیجن دیتا ہے، ہمارے ماحول کو صاف کرنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ ہم ان کو زخمی بھی کر دیتے ہیں، لکڑیاں کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور دوبارہ اپنی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے اپنی کوشش اور تگودو کرتا ہے۔ لیکن یہ اپنا کام بند نہیں کرتا، یہ اپنا سٹرگل اور جو اس کے اپنی ایفرٹس ہے ہمیں فائدہ دینے میں وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت مناظر ہمارے گاؤں کے پہاڑ سے نیچے، پہاڑ کے دامنوں میں یہ ہمارا گاؤں آباد ہے۔ بلکہ اب تو آبادی کا جو بم ہے وہ ادھر بھی ایکسپلوڈ ہو رہا ہے، ادھر بھی آبادیاں اور بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اب تو یہ پہاڑ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ سالوں میں یہاں بھی لوگوں کے گھر ہوں گے۔ یہ جو گرینری ہے، یہ جو درخت ہے، یہ جو سبزہ ہے، یہ بھی متاثر ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی ہم انسان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم ان سبزوں کو، ان درختوں کو، ان پہاڑوں کو اپنے نقصان سے، جو نقصان ہم دیتے ہیں ان سے بچا کے رکھیں، کیونکہ
ہمارا ٹائم تو گزر رہا ہے اور گزرے گا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے پھر یہ خوبصورتی، یہ بیوٹی، یہ درخت پھر کم رہ جائیں گے یا ختم ہی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ان درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے ہمیں پلانٹیشن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کی مستقبل کو ہم محفوظ بنائیں۔ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم اس طرح یہ جو بے ہنگم اس کو ڈیولپمنٹ وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو ہمیں ایک پراپر طریقے سے کر دینا چاہیے، تاکہ آنے والی لوگوں کو اور نسلوں کی مستقبل کو ہم محفوظ بنائیں۔